فرما برداری کرتے ہیں وہ بڑی پسند ہے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ کو نیک بندے پسند ہیں۔ یحب، اللہ نیکوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہے نیکی۔ پھر نیک لوگوں کو اللہ تعالی دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں ان کی نیکی کا، اور کل قیامت کو جو ملنا ہے وہ تو الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کو اس کی نیکی کا اجر صرف آخرت میں دے، بلکہ اس کی نیکی کا، اس کی فرما برداری کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت کا بہترین اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم نیک عمل کرنے والوں کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، حکم فرمایا کہ نیک کام کرو، فرما برداری والے کام کرو، اطاعت والے کام کرو، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو ہی دی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، دنیا میں بھی اجر مل جاتا ہے، آخرت میں بھی اجر ملے گا، بلکہ آخرت سے پہلے، آخرت اور دنیا کی زندگی کے درمیان قبر کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا ہو، شرط یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں دے دے، وگرنہ آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو کتنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ وبشر المحسنین، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ایسی لا تعداد مثالیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا ہے۔ ہر انسان کو اس کی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اب نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو گھبرا گئے، فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب دور دراز مکے سے باہر ایک غار میں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے ہیں، تو یہ ایک عجیب شکل ہے جو لے کر بندہ میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہنا پڑھو۔ آپ گھبرا گئے، گھر واپس تشریف لائے، ام المومنین اپنی زوجہ محترمہ کو سارا واقعہ سنایا۔ ایک آنے والا اس طرح آیا، اس نے یہ کیا، ایسے ہوا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ تو ام المومنین نے کیا فرمایا تھا؟
اللہ اکبر. فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابداً، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کر دے، اللہ آپ کو چھوڑ دے اکیلا، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں جن کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، آپ غرباء کو کما کر دیتے ہیں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابداً، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، کبھی بھی آپ کو اللہ اکیلا چھوڑے گا نہیں. یعنی آپ کی نیکیاں گنوائیں، آپ نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. اس کا اجر ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے. سعید بن مسیب بڑے متقی انسان تھے، تابعی تھے. ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا، آ کر بڑی جلدی جلدی آیا. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا. کہنے لگا ابراہیم بن محمد بن طلحہ فوت ہو گئے. سعید بن مسیب نے پوچھا بھی کیسے فوت ہوئے؟ اس نے کہا جی ان کے اوپر انہی کے گھر کی چھت گر گئی ہے، چھت کے نیچے آ کے فوت ہو گئے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہیں بھائی، ایسے بندے کی موت اس طرح نہیں آ سکتی. ابراہیم بن محمد بن طلحہ ابھی فوت نہیں ہوا. لوگ بڑے حیران ہوئے. جا کر چھت کا ملبہ ہٹایا تو نیچے سے ابراہیم بن محمد بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی تھے، یہ صحیح سالم نکلے. کوئی چوٹ نہیں ابراہیم بن محمد کو آئی. لوگوں نے جا کے سعید بن مسیب سے پوچھا جی آپ نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ ابراہیم بن طلحہ فوت نہیں ہوا؟ ہم نے دیکھا ہے ابراہیم پر چھت گری ہے، آپ وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن دعویٰ کر رہے ہیں. فرمانے لگے سعید بن مسیب کہ ابراہیم بن طلحہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے والے کی موت اس طرح نہیں آ سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. سعید بن مسیب نے فرمایا اتنی بری موت صلہ رحمی کرنے والے کی نہیں ہو سکتی. یہ ان کا اپنا ایک استدلال تھا، وگرنہ حادثاتی موت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی صلہ رحمی کا اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمایا. ان کی اس نیکی کا اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمایا. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام غلام بن کر مصر آ گئے. عزیز مصر کے ہاں ہی غلامی کی اسی نے خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا، جوانی بھی عطا فرمائی ہے. ایک دن ایسا آیا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، وہ پیچھے کمرے میں لے گئی سارے دروازے بند کر کے، جا کے کہتی ہیں حيث لك یوسف میرے وال تک. کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انه ربی احسن مثواي، اپنی نظریں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اٹھائی نہیں ہیں، بلکہ بچنے کے لیے آگے لگ کے بھاگ گئے. اللہ نے دروازے کھول دیے، رستے کھول دیے. آگے جو ہوا لمبی داستان ہے. پھر جیل میں گئے، قید کی صعوبتیں بھی برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی یوسف کی، جو ابھی نبی نہیں بنے، یہ نیکی اتنی پسند آئی. فرمایا انا نراک من المحسنین، ہم نے یوسف کو نیک ہی پایا ہے، نیکی کرنے والا ہی دیکھا ہے. اب نیکی کا بدلہ کیا دیا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کل جو غلام تھا آج اسی جگہ کا ہم نے مالک بنا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو جگہ دے دی، زمین ہی دے دی. جس زمین کے لوگوں کی یہ غلامی کرتا تھا وہ زمین ہی ہم نے یوسف کو دے دی. اب جہاں دل کرتا یوسف رہتا ہے. نیکی کیا کیا؟
حیا، اپنی نظریں جھکا کر رکھی ہیں. اس نے کہا حیت لک، جواب دیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں ہوں. اللہ کو یہ معاذ اللہ اتنا پسند آیا یوسف علیہ السلام کا، فرمایا انا نراک من المحسنین، ہم نے تو یوسف کو دیکھا ہی نیک ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے خواب کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیا نبی یوسف کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور ساتھ ہی فرمایا انا لا نضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام. دیکھا بھی ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو کمزور بنی اسرائیلی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. جو ہوا سو ہوا، اسی وجہ سے مظلوم کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہاں وہ جگہ چھوڑنی پڑی، وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. اب چلے گئے ہجرت کر کے مدین کی طرف، اللہ تعالیٰ نے رخ کر دیا، پتہ نہیں تھا کدھر جانا ہے. جدھر اللہ نے رخ کیا موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے. چلتے چلتے مدین کے اس پانی پر پہنچے جس پانی پر لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. اب دیکھا بھی دو عورتیں ہیں، جوان عورتیں ہیں، حیادار ہیں، پردے میں ہیں عورتیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ دور کھڑی ہیں، مسافر ہیں، بھوکے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں. اس کے باوجود وزنی ڈول پانی کا نکال کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. ایک نیکی ادھر کر کے آئے، اب دوسری نیکی ادھر کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کو یہ نیکیاں اتنی پسند آئیں. پھر ایک اور نیکی یہ کی کہ جب وہ عورت لینے آئی، جب مدین کے اس بزرگ نے اپنی بیٹی کو بھیجا جاؤ لے کر آؤ، تو عورت آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہوا کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے اس عورت کے ٹخنوں سے کپڑا اٹھتا تھا. آج ہماری عورتوں تو ویسے ہی اوپر کر لیا، چلنے کی وجہ سے اس کا ٹخنوں سے کپڑا اٹھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے آؤ، میں تو تیرے آگے چلتا ہوں، جب رستہ بدلنا ہو تو آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کنکری پھینک کے مجھے بتا دینا، میں اس طرف کو بڑھ جاؤں گا. اتنا نیک بندہ ہے. فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب موسیٰ جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو پھر ہم نے فیصلہ کرنے کی قوت دے دی موسیٰ کو. معلوم ہوا یہ جو ہجرت کی تھی یہ جوانی سے پہلے کی بات ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب جوان ہو گئے، طاقتور مضبوط ہو گئے، ہم نے پھر فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی. جو فیصلہ کرتے تھے بالکل حاکمانہ کرتے تھے. حکماً وعلما، اور علم دے دیا، یعنی علم نبوت عطا فرما دیا. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عورت جو آئی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمشی علی استحیاء. بڑی قابل غور بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تمشی باستحیاء کہ وہ حیا کے ساتھ چل کر آئی تھی، بلکہ فرمایا تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر سوار ہو کر آئی تھی. یعنی حیا کی سواری پر سوار ہو کر نبی موسیٰ کو اپنے باپ کے حکم پر لینے آئی. اللہ کو اس کا حیا اتنا پسند آیا، اتنا پیارا لگا اس کا یہ چل کر آنا حیا کی سواری پر، حیا پر سوار ہو کر. اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس عورت کا نکاح نبی موسیٰ علیہ السلام سے کر کے، وقت کے نبی
کلیم اللہ کی بیوی ہونے کا عظیم الشان مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ ہے وہ حیا، حیا والی نیکی اور اس کا اجر جو اللہ نے دنیا میں دیا۔ کل قیامت کے دن نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ عورت جنت میں بھی جائے گی۔ کیسا عظیم اعزاز ہے کہ کلیم اللہ کے ساتھ جنت جانے کا شرف مل گیا حیا کی وجہ سے۔ تمشی علی استحیاء، حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی تھی تو کائنات کے رب کو پسند آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری آنکھوں سے اللہ کی قسم حیا ختم ہو گیا۔ نہ ہمارے جوانوں کی آنکھوں میں حیا رہا ہے، نہ ہمارے بوڑھوں کی آنکھوں میں حیا رہا ہے، نہ ہماری ماں بہنوں کی آنکھوں میں حیا رہا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے۔ اب عورتوں کا اپنے گھر کی عورتوں کا لباس دیکھ لیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا بڑے مؤدبانہ انداز سے کہ کائنات کے رب کو اس کی چال دیکھو کتنی پسند آئی ہے۔ فرمایا تمشی علی استحیاء، یہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے۔ اور دوسری طرف سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، وہ کتنی باحیا تھی۔ اللہ نے پاک دامنی کا یہ اجر عطا فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بند کر کے چلے گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ میں نے مریم کو کھانا بھی دینا ہے، کائنات کے رب نے بے موسم پھل عطا کر دی۔ تجھے آخرت میں تو اجر ملنا ہی ملنا، دنیا میں بھی اس کا اجر چکھو۔ تیری یہ پاک دامنی، تیری یہ حیا، اس کا اجر تجھے ہم دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور رہتی دنیا تک مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ جب لوگ قرآن پڑھتے لفظ مریم پر آئیں گے تو لفظ مریم کا اجر، لفظ مریم پر یہ مریم کہنے کا بھی اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمشی علی استحیاء، اپنی چال کو حیا والی چال بنا لو، اپنے لباس کو حیا والا لباس بنا لو۔ اور میرے نوجوان، مجھ سمیت میرے نوجوان ساتھی اور میرے بزرگ، ان کو بھی، ہم کو بھی چاہیے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں۔ جب آنکھیں جھک جائیں گی، حیا پیدا ہو جائے گا، کائنات کا رب اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا باقی نہیں رہے گا، زنا عام ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہارے اندر کہ تمہارے بڑوں نے وہ بیماریاں دیکھی نہیں ہوگی۔ اب یہ 20 30 40 سال پیچھے چلے جائیں، شوہر کا کسی کو پتا تھا؟ کبھی سنا تھا بھائی فلاں کو دل کا اٹیک ہوا تو وہ مر گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے سنا ہو بھائی فلاں کو کینسر ہو گیا؟ بیماریاں عام ہیں، ہمارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان بیماریوں کا۔ کیوں؟ آنکھوں کا حیا تھا۔ عورت چل رہی ہے تو ہر قریب سے گزرنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ میری ماں، یہ میری بہن چل رہی ہے۔ آج بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ کوئی رستے سے گزرنے والی عورت ظالموں کی، درندوں کی آنکھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا تعلیم دی ہے؟ تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلو، ایسی حیا کی چال کہ تم حیا پر سوار نظر آؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی عطا فرمائے گا۔ صرف یہی نہیں کہ کل قیامت کو ہی ملنا ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ مولانا رفیق اصلی محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہاولپور کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ بہاولپور کے عالم تھے بزرگ مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سے کوئی ناحق قتل ہو گیا، بندہ کو قتل ہو گیا اور مجرم وہ نہیں تھا۔ اب مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ کا بیٹا پکڑا گیا، مقدمہ عدالت میں پہنچا، سنوائی ہوئی تو جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مولانا عبد القادر آ کر اپنے بیٹے کے حق میں کہہ دے کہ میرا بیٹا مجرم نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ کیا خیال ہے میں یا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہی نہ کہ جا کے جھوٹی گواہی دے دیتے کہ چلو یار بیٹا تو بچ جائے گا۔
جا کے کہہ دیتے نہیں میرا بیٹا مجرم نہیں ہے. مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ گئے, جا کر جج کے سامنے کہنے لگے کہ بھائی میرا ہی بیٹا قاتل ہے, اسی نے قتل کیا ہے, میرا بیٹا بے گناہ نہیں ہے, یہی مجرم ہے. جج نے فیصلہ سنا دیا, چلو ابھی اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ. اب مولانا کی اس سچائی, مولانا کے اس تقوی, اس للہیت کا یہ فائدہ ہوا کہ مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف کر دیا. عزت بھی رہ گئی, سچائی بھی رہ گئی, نیکی بھی رہ گئی, اور کائنات کے رب نے بیٹا بھی آزاد فرما دیا. یہ ہے نیکی کا بدلہ دنیا میں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے. آتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی ہم عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بڑا معروف ہے, زبان زد عام ہے. جب ایک بستی میں کشتی سے اتر کر بستی میں پہنچے تو بستی والوں کو کہا کہ ہم بھوکے, ہمیں کھانا کھلا دو. 15ویں سپارے کے اخیر اور 16ویں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ ذکر کیا تفصیل کے ساتھ. بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا, آگے چل پڑے. اسی بستی میں ہی, اسی گاؤں میں ہی ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا اور اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا, دوبارہ کھڑی کر دی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھی یہ بات ہے, پیچھے جو تم 2 کام کر کے آئے ہو وہی بڑے حیران کن کام ہے, اوپر سے یہ تیسرا کام کر رہے ہو. انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں کھلایا, تم انہی کے کام کر رہے ہو. اس واقعہ کی جو ابتدا تھی اگر وہ پڑھیں آپ, تفصیل کا وقت نہیں ہے, تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے تھے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بس بھائی موسیٰ, اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا, اب تو میرے ساتھ رہ سکتا نہیں. تو نے کہا تھا تیسرا سوال ہے, آخری ہے, اس کے بعد میں نہیں کروں گا. اب وہ تیسرا بھی تم نے کر لیا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تینوں کام کیوں کیے ہیں. تو جہاں دوسرے 2 کا بتایا, ایک بچہ قتل کیا تھا, دوسری یہ دیوار کھڑی کی تھی, ایک کشتی والے کی کشتی کو خراب کیا. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, یہ دیوار جو ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ, ان 2 یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. کانا ابوہما صالحا, نیک انسان تھا. اس نیک انسان نے اپنے بچوں کے لیے کو تھوڑا سا مال, کو تھوڑا سا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا ہوا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس کے نیچے خزانہ ہے. شہر کے لوگ, بستی کے لوگ یہ چاہتے ہیں دیوار گر جائے, ہم اس کے خزانے کو نکال لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خزانہ یہ 2 یتیم بچے ہی نکالیں. اللہ نے نیکی کا بدلہ دیا کہ نہ؟ باپ اس لیے چھپا کر گیا ہے کہ میرے بچوں کے کام آئے گا. بستی والے چاہتے ہیں دیوار گرے تو ہم اس کو نکال لیں, لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے خضر علیہ السلام کو بھیجا, چل بھی خضر جا کے وہ دیوار سیدھی کر. یہ ہے نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام, بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آزمائشیں ڈالی ہیں ابراہیم علیہ السلام پر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, کتنی سخت آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں. ہم سب واقف ہیں اس سے, چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے, جانتے ہیں.
میں تو کہتا ہوں یقین جانے اگر وہ آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی تھی، جن آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا تھا، ان میں سے ایک آزمائش جو ہے، ایک بھی آزمائش، اس کا آدھا حصہ بھی ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہے کوئی ایسا جو آگ میں گر کر بھی یہی کہے کہ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں؟ فرشتہ آ کر کہے ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو ہم بارش برسا کر آپ کو بجھا دیتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان فرعونیوں کو، ان نمرودیوں کو، نافرمانوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے۔ ہے کوئی ہمیں سے ایسا جو کرے 80 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے اور حکم ہو کے چل بھی اس کو بیواد میں غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ، جہاں دور دراز تک کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی چھوڑ کے آئے گا ہم میں سے؟ پھر وہ بچہ جوانی کو پہنچے، چلنے پھرنے کے قابل، جوانی کو نہیں ابھی پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چل بھی آپ بیٹے کو ذبح کر دیں، تو بھیا ذبح کرنے والا؟ یہ سارے کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ جو معبد خانہ ہے، یہ جو بت خانہ ہے، اس کے بتوں کو نیست و نابود کر دو۔ اب حکم تو ہمیں بھی ہے کہ آستانوں کو نیست و نابود کر دو، تو ہم میں سے کتنے جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائش میں جب پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنا دیا۔ فرمایا ابراہیم کان امتن، اکیلا ہی پوری امت تھا ابراہیم۔ ابراہیم کو خلیل الرحمن بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے، حتیٰ کہ آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے مبعوث فرمایا۔ یہ ہے ان نیکیوں کا، اس صبر کا، ان امتحانات میں کامیاب ہونے کا دنیا میں بدلہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے اپنے ابراہیم کو، وہ ابراہیم کان امتن جو اکیلا ہی پوری امت تھا، اس ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، قرآن مجید کا بالکل سادہ سا ترجمہ ہی پڑھ لیں، آپ کوئی تفسیروں میں جانے کی ضرورت نہیں، تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ واحد ابراہیم علیہ السلام ہے جو عذاب کا پیغام لے کر آنے والے فرشتوں کے ساتھ جھگڑے تھے۔ آپ بار میں سپارہ سورۃ ہود پڑھ کے دیکھ لیں۔ واحد ابراہیم خلیل الرحمن ہیں جو نبی لوط علیہ السلام کی طرف عذاب کا پیغام لے کر آنے والے فرشتوں کے ساتھ اس بات پر جھگڑے تھے کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَأَعْرِضْ، اے ابراہیم چھوڑ دو ان کو، اب ان پر اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب حکم بدلنے والا، لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، واحد ابراہیم علیہ السلام۔ یہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ پھر انہی کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام بھی بعد میں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چھوڑے بیت اللہ کے پاس، جہاں آج بڑی بہترین جناب زندگیاں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کر آئے اور اپنے ننھے منھے بیٹے کو جو ابھی چند دنوں کا یا کہنے چند ہفتوں یا مہینوں کا ہے، دور تک کوئی زندگی کا آثار نہیں تھے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنہوں نے دیکھا ہے، اللہ ہم کو دوبارہ اپنے گھر بیت اللہ کی سعادت، زیارت کی سعادت، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ہم کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ جا کر دیکھیں کیسی ہر وقت وہاں رونق ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ آپ کو وہ جگہ یا وہ بازار ویران نظر آئے۔ آپ رات کے جس حصے میں بھی چلے جائیں مسجد میں، مسجد الحرام میں،
آپ کو وہاں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے نظر آئیں گے جب بھی آپ چلے جائیں. آپ یہ سمجھنا میں رات کو 2 بجے 3 بجے جا کر جاؤں گا تو لوگ وہاں نہیں ہوں گے, میں حجر اسود کا جو ہے بوسہ لے لوں گا تو ممکن پھر بھی نہیں ہے. جب بھی آپ جائیں وہاں پر آپ کو رش ملے گا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, بالکل بیابان جنگل ویران دور تک کوئی چیز نہیں ہے. پوچھا جی آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بتا بھی اللہ کا حکم ہے. سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ مالک ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وہ تھوڑا سا جو پانی یا کچھ چند ایک کھجوریں دے کر آئے تھے وہ ختم ہو گئی. اب بیٹا بھوک سے بلک رہا ہے, پیاس سے بلک رہا ہے. سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے صفا مروہ کے چکر لگائے. اللہ کو وہ چکر ایسے پسند آئے, فرمایا جب تک عمرہ یا حج کرنے والا میری ہاجرہ کی طرح 7 چکر نہیں لگائے گا حج ہی پورا نہیں ہے, عمرہ ہی پورے نہیں, نہ اس کا حج پورا ہوگا نہ عمرہ پورا ہوگا. بیٹا پیاس سے بلک رہا تھا, کائنات کے رب نے آب زمزم عطا فرما دیا, ایسا برکت پانی عطا فرمایا کہ قیامت تک لوگ اس سے برکت حاصل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے بھی آب زمزم پیو اللہ تو وہ نیت پوری کر دے گا. یہ وہ نیکی اور اس کا بدلہ ہے جو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے کی تھی. جہالت کا دور ہے, اتنی جہالت ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. اللہ وحدہ لا شریک نے ایک انسان کو یعنی میری مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی بنا کر مبعوث فرما دیا. جہلوں میں, امیوں میں, ان پڑھوں جہلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا چراغ لے کر آئے اور روشنی کرنے لگ گئے. اب اس چراغ سے جنہوں نے روشنی حاصل کی, جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, آپ پر ایمان لائے, آپ کے ساتھی بن گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس ایمان کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمایا. کیسے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ ان کے ایمان کا ہی اجر ہے کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ. فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ میرا لشکر ہیں, یہ میرے مجاہد ہیں, یہ میرے سپاہی ہیں. یہ ان کے ایمان کا, ان کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جنہوں نے جہالت کے دور میں, جنہوں نے جاہلانہ رسوم و رواج کو چھوڑ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ قدم ملایا, آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوئے, آپ پر ایمان لائے, نیک اعمال کیے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا, ترازو بنا دیا. ایک طرف ان کا ایمان رکھ دیا, دوسری طرف فرمایا اب اپنا ایمان لاؤ, اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو, اگر برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو قبول ہے نہیں. اولئک حزب اللہ, یہ میرا لشکر ہے. اولئک هم المتقون, یہ متقی ہیں. اولئک هم المحسنون, یہ نیک لوگ ہیں. اولئک هم الراشدون, یہ ہدایت پر ہیں. اور سب سے بڑا انعام کیا فرمایا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, میں بھی نیک کام کرتا ہوں, نیک اعمال کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا میرا رب میرے اوپر راضی ہے کہ نہیں ہے. ہم سب جمعہ پڑھ رہے ہیں, نیک, یہ بھی نیک کام ہے, لیکن ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی تم میرے نبی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوئے ہو, ایمان لائے ہو, تو لو پھر میں دنیا میں اجر دینے لگا ہوں. رضی اللہ عنہم, قیامت تک کے لیے یہ میرا اعلان ہے, میں تم پر راضی ہو گیا, تم مجھ پر راضی ہو, میں تم پر راضی ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.